میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، جب اسے دفن کرنے کے لیے لے جایا جائے 3 چیزیں جاتی ہیں، اہلہ وعملہ ومالہ، انسان کے اہل و عیال، بیٹے بچے خاندان والے جاتے ہیں، ومالہ، اس کا مال و دولت بھی اس کے ساتھ قبرستان تک جاتا ہے، وعملہ، اور اس کے اعمال بھی اس کے ساتھ جاتے ہیں، فیرجع اثنان ویبقى واحد، فیرجع اثنان ویبقى واحد۔ اہل ایمان کان کھول کر کے سن لو، کان کھول کر کے سن لو، یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی ساری دولت یہ سب ہمارے ساتھ قبرستان جاتے ہیں۔ جن بیوی بچوں کی تربیت کے لیے، پرورش کے لیے ہم حرام حلال کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں، جن کی پرورش کے لیے ہم نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں، جس عمارت کو بنانے کے لیے، جس گاڑی کو خریدنے کے لیے ہم حرام پیسے سے بھی تعمیر کر لیتے ہیں، اللہ کی قسم وہ بیوی آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جاتی، نہ بیوی کا شوہر اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے، یہ بچے آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں نہیں جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 چیزیں واپس آ جاتی ہے، کیا کیا؟ اس کے اہل و عیال اور اس کے مال و دولت واپس چلے آتے ہیں، اس کا عمل صرف اس کے ساتھ باقی رہتا ہے، اس کا عمل صرف اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں میرے بھائی کہ ذرا غور کر کے دیکھیے کہ ہمارا عمل کیسا ہے، ہمارا عمل کیسا ہے۔ اگر آج ہماری موت ہو جائے، آج ہماری وفات ہو جائے، آج ہم دنیا سے چلے جائیں، تو کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ان اعمال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے؟ ذرا غور کر کے دیکھیں، آپ اپنے نفس میں جھانک کر کے دیکھیں، ہر آدمی اپنے نفس کے متعلق سوال کیا جائے گا، ہم اپنے نفس میں جھانک کر کے دیکھیں، واقعی ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ قبر کی پہلی رات سے ہی ہمیں قبر میں آسانیاں اور آرام اور اطمینان عطا کیا جائے؟ اللہ اکبر، میں تو نہیں سمجھتا کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں، ہمارے اعمال ایسے میں نہیں سمجھتا۔ اہل ایمان قبر کی تیاری کیجئے، قبر کی تیاری کیجئے، ایک واحد حقیقت ہے جس سے کائنات کا کوئی ملحد سے ملحد آدمی بھی نہیں منہ موڑ سکتا کہ موت آنی ہے۔ ہر آدمی موت کا اقرار کرنے والا، جب موت آنی ہے تو موت کے بعد ہم سب کو قبر میں جانا ہے، اور قبر میں جانا ہے تو حساب و کتاب وہیں سے شروع اور عذاب کا سلسلہ بھی وہیں سے شروع۔ وہ حدیث یاد کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں گزر رہے تھے، 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، اور صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ اہل قبر کو صبح و شام جنت میں ان کا ٹھکانہ اگر جنتی ہے تو، اور جہنم میں ان کا ٹھکانہ اگر جہنمی ہے تو دکھلایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہما لیعذبان، یہ دونوں قبر والے عذاب دیے جا رہے ہیں۔ یہ حدیث بتلاتی ہے کہ قبر میں داخلے کے بعد سوال و جواب، یا تو جنت کی نعمتیں ملنے لگتی ہے، پھر اللہ کی طرف سے عذاب ہونے لگتا ہے۔ ہم کس چیز کے لیے تیار ہیں؟ ہم نے اپنے نفس کو کس چیز کے لیے تیار کیا ہے؟ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے محاسبے کی ضرورت ہے، ورنہ یاد رکھیں مرنے کے بعد اللہ تعالی عمل کی مہلت نہیں دیتا۔ قرآن میں اللہ نے کھلے لفظوں میں کہا ہے، اللہ نے کیا کہا؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت کے آنے سے پہلے اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کر لو، موت کے آنے سے پہلے اللہ کی دی ہوئی تندرستی سے فائدہ اٹھا لو، موت کے آنے سے پہلے اللہ کی دی ہوئی زندگی سے فائدہ اٹھا لو، موت کے آنے سے پہلے اللہ کے دیے ہوئے مال سے فائدہ اٹھا لو، موت کے آنے سے پہلے اللہ کی دی ہوئی زندگی سے فائدہ اٹھا لو، ورنہ اگر ایک مرتبہ موت آ گئی ہم اللہ کے سامنے روتے رہ جائے، گڑ گڑاتے رہ جائے، ہاتھ ملتے رہ جائے کہ اللہ تو مجھے ایک لمحے کے لیے بھیج دے تاکہ میں اچھا عمل کر لوں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ کہے گا کلا انہا کلمۃ ھو قائلھا، یہ تمہاری منہ کی بات ہے، قبر میں آنے کے بعد اب تم دوبارہ لوٹائے نہیں جاؤ گے۔